وزیر اعظم شہباز شریف 5 روزہ دورے پر چین کے شہر شیزن پہنچ گئے، جہاں سے انہوں نے اپنا پہلا پیغام بھی جاری کر دیا۔ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلیٰ چینی حکام اور پاکستانی سفیر نے استقبال کیا۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جدید IT کمپنیوں کا دورہ اور فورم میں شرکت کریں گے۔ نہ صرف پاکستانی کمپنیوں کے نمائندے چینی کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ سپریم کورٹ پر زیر التوا مقدمات کی کافی تعداد کے پیش نظر موسم گرما کی تعطیلات 15 جون کی بجائے 15 جولائی سے شروع ہوں گی۔ سپریم کورٹ کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری المیہ کے مطابق سپریم کورٹ رولز 1980 رولز رول 4 آف آرڈر 2 کے تحت عدالت کی موسم گرما کی تعطیلات 15 جون یا اس تاریخ کو شروع ہوں گی، جو ہر سال چیف جسٹس کے ذریعے طے کی جائے گی اور گزٹ میں مطلع کیا جائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق رول 3 یہ فراہم کرتا ہے کہ عدالت کا عدالتی سال ہر سال ستمبر کے دوسرے پیر کو شروع ہوگا، یا اگر اس دن عدالتی تعطیل ہو تو اگلے کام کے دن اور اگلے سال میں تعطیل کے آغاز تک جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے مریم کی دستک ایپ لانچ کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ مریم کی دستک ایپلیکیشن سے 330 سروسز فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ لاہور میں پائلٹ پروجیکٹ کے بعد دستک ایپ ہر ضلع میں شروع کر دی۔ مقامی ہوٹل میں مریم کی دستک ایپ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ خدمت کو عوام کی دہلیز تک لے جانا چاہتے ہیں۔ رمضان میں 30 ارب روپے کے نگہبان پیکج لوگوں کے گھروں تک پہنچائے۔ کینسر اور دیگر مہلک امراض میں مبتلا افراد کے لیے 2 ماہ کی ادویات ان کے گھر پہنچ رہی ہیں۔ ادویات کی فراہمی کے سسٹم کا خود معائنہ کیا۔ بھارت کی 543 رکنی پارلیمنٹ لوک سبھا کے انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ لوک سبھا میں سادہ اکثریت کے لیے 543 نشستوں میں سے 272 پر کامیابی درکار ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق انتخابات کے نتائج کو دیکھتے ہوئے ابتدائی رجحانات میں مودی کی BJP کو بڑے اپسٹ کا سامنا ہے۔ BJP کو 239 نشستوں پر برتری حاصل ہے اور BJP اتحاد ND 294 نشستوں پر آگے ہے، جبکہ کانگریسی اتحاد انڈیا 234 نشستوں پر آگے ہے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس 97 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ ایگزٹ پولز میں مودی کے اتحاد NDA کی بڑی کامیابی کی پیشگوئی کی گئی تھی، لیکن BJP کے زیر قیادت اتحاد کو بھاری اکثریت ملنے کا امکان نہیں ہے۔ تاجر دوست ایپ میں 3 جون تک 23,497 تاجروں نے رجسٹریشن کروائی۔ FBR حکام کے مطابق لاہور سے 7,297 تاجروں نے ایپ میں رجسٹریشن کروائی، جبکہ کراچی سے 5,599 اور راولپنڈی سے 3,067 تاجر رجسٹرڈ ہوئے۔ ذرائع FBR کا کہنا ہے کہ اسلام آباد سے 2,153 اور پشاور سے 2,037 تاجر رجسٹرڈ ہوئے۔ اس طرح کوئٹہ سے 1,317 اور دیگر شہروں سے 2,027 اور ملک کے 6 بڑے شہروں سے 21,470 تاجر رجسٹریشن کروا چکے ہیں۔ پاکستان میں بننے والی سائنس فکشن فلم عمر عیار عید الاضحیٰ پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں ریلیز کی جائے گی۔ فلم کی کاسٹ میں عثمان مختار، صنم سعید، فارہان طاہر، حمزہ علی عباسی، ثنا نواز، علی کاظمی، سیمی راحیل، عدنان صدیقی، دانیال راحیل، سلیمان شوکت، اسامہ کرامت شامل ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فلم عمر عیار کی کاسٹ کا کہنا تھا کہ پہلی بار پاکستان میں سائنس فکشن فلم بنی ہے۔ لوگ اس فلم کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے اور کامیاب بنائیں۔ اداکار عثمان مختار کا کہنا تھا کہ میرا کردار امر کا ہے۔ یہ پہلی ساؤتھ ایشین فلم ہے۔ ونڈر کون پر اس کا ٹریلر کیا گیا، جو کہ خوشی کی بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس فلم میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اداکار علی کاظمی کا کہنا تھا کہ پہلی بار پاکستان میں سائنس فکشن فلم بنائی گئی۔ گریمی ایوارڈ یافتہ امریکی گلوکار اور نغمہ نگار کہلانی نے اسرائیل حملوں کے شکار فلسطینیوں کی حمایت میں اپنی نئی میوزک ویڈیو جاری کی، جس کی آمدنی فلسطینی خاندان کو دی جائے گی۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی گلوکار کہلانی اسرائیل کے خلاف غزہ کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ وہ نہ صرف سوشل میڈیا پر فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہی ہیں، بلکہ اسرائیل مخالف ریلیوں میں بھی بھرپور شرکت کر رہی ہیں۔ 31 مئی کو گلوکارہ کہلانی نے اپنا نیا گانا نیکسٹ ٹو یو ریلیز کیا، جس کی ویڈیو میں انہوں نے اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی اسکارف کوفیہ والی جیکٹ پہنی، جبکہ ویڈیو میں انہیں فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے بھی دکھایا گیا۔